ہے زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اس جسم کو گناہوں سے بچائیں، ان آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، ان کانوں کو گناہ سننے سے بچائیں، اس زبان کو بری باتیں کہنے سے بچائیں، ان آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 7 چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ دنیا کے انسان 7 چیزوں کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان 7 چیزوں کے حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انہی 7 چیزوں کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے، انہی 7 چیزوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا دشمن بنتا ہے، انہی 7 چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 7 چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے دنیا کی چاہت کو، دنیا کی نفسانی خواہشات کو ان 7 چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبصورت بیوی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی خوبصورت بیوی ہو۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری لڑائیاں عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے جھگڑے عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت کے اعتبار سے مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت خاتون اس کی بیوی بنے، اور جو ظالم ہوتے ہیں، اور جو عیاش ہوتے ہیں، اور جو زانی ہوتے ہیں، وہ خوبصورت خاتونوں کے لیے ایک دوسرے سے زنا کرتے ہیں۔ حب الشہوات للنساء، حب الشہوات للنساء، ہم آزمائیں گے تم کو ان عورت کے ذریعے سے، ہم آزمائیں گے تم کو اس عورت کے ذریعے سے کہ کون ہے کہ جو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کہ کون ہے جو عورت کے معاملے میں احتجاج کرتا ہے، کہ کون ہے کہ جو اس عورت کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی پاک فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کون ہے جو اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو ان عورتوں سے فضول باتیں نہیں کرتا؟ کون ہے جو ان عورتوں سے بے حیائی نہیں کرتا؟ کون ہے جو ان عورتوں سے پردہ کرتا ہے؟ ہم آزمائیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک بہت سارے فتنے اس عورت کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور دوسرے نمبر پر والبنین، بنین کہتے ہیں اولاد کو، اولاد کو، اور بہت سارے لوگ اس اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت سارے انسان اس اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بیٹے دیتے ہیں وہ دوسروں سے تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اسی اولاد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اسی اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، اور بہت سارے انسان اس سونے کو جمع کرنے کی وجہ سے لڑائی کرتے ہیں۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونا ہو، زیورات ہو، ہار ہو، ہیرے ہو، موتیاں ہوں، سونے کے لوکٹ ہوں،
سونے کی چوڑیاں ہوں، سونے کے بسکٹ ہوں، اس سونے کی وجہ سے بہت سارے انسان آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اسی سونے کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ فضہ بولتے ہیں چاندی کو۔ بہت سارے انسان اس چاندی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ چاندی بھی مال ہے، کیونکہ چاندی بھی دولت ہے، سونا بھی دولت ہے، اولاد بھی دولت ہے، بیوی بھی دولت ہے۔ یہ وہ دولتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، خیل المسومہ کہتے ہیں طاقتور گھوڑے کو۔ گھوڑا پچھلے زمانے میں سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کے پاس اعلیٰ قسم کی سواری شمار ہوتی تھی۔ آج کے دور میں کسی کے پاس اچھی سی گاڑی ہو، کار ہو، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو، اس کو اچھی سواری شمار کرتے ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک دولت ہوتی ہے۔ اچھی سواری ایک دولت ہے۔ اسی سواری کے حاصل کرنے کے لیے بہت سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی سواری کے حاصل کرنے کے لیے بہت سارے انسان اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، انعام بولتے ہیں مویشیوں کو، جانوروں کو۔ پچھلے زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سارے انسان جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، گویا کہ تجارت کرتے ہیں۔ بہت سارے انسان آج بھی اس مال کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا والحرث، حرث بولتے ہیں زمین کو، کھیتی باڑی کو۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنے انسان آپس میں اسی زمین کی وجہ سے لڑتے ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں زمین کی وجہ سے، بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ زمین جو جائیداد ہے اس کی وجہ سے، گھر ایک زمین ہے، مکان ایک زمین ہے، فلیٹ ایک زمین ہے، بنگلہ ایک زمین ہے، اسی زمین کی وجہ سے آج عدالتوں کے اندر کیس بھرے پڑے۔ تو ان 7 چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمام چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور بہترین اجر اور بہترین ٹھکانہ